بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. صدق اللہ العظیم. ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ محبوب بن جائے اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت فرمانے لگے، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگے. یہ ہر ایمان والے کی دل کی خواہش اور اس کے اندر کا تقاضا ہوتا ہے. جب آدمی کسی کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنا چاہتا ہے، کسی کی محبت و چاہت لینا چاہتا ہے، تو اپنی سمجھ سے کچھ تدبیریں کرتا ہے، کچھ کوششیں کرتا ہے اور آہستہ آہستہ کسی کو اپنی طرف مائل کر لیتا ہے، متوجہ کر لیتا ہے. جیسے دنیاوی محبتوں اور معاشقوں کے بارے میں شاعر نے کہا ہے کہ تجاہل، تغافل، تبسم، تکلم، یہاں تک تو پہنچے خدا خدا کر کے. ایک ترتیب بتا رہا ہے. پہلے محبوب کی طرف سے انجان بن جانا، جانتے بوجھتے بھی ایسا معاملہ کرنا جیسے جانتے ہی نہیں، انجانا آدمی ہے، ایسا سلوک. اور پھر اس کے بعد تغافل، جان کر پہچان کر بھی توجہ نہ دینا، منہ پھیر لینا، دوسری جانب ہو جانا. پھر تیسرے مرحلے میں کچھ مسکرا کے دیکھنا، تبسم کرنا. اور چوتھے مرحلے میں ہمت کر کے گفتگو شروع کرنا، بات کرنا. اب پھر یوں ہوتے 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 یہ داستان محبت کی تکمیل ہو جاتی ہے. ہر انسان اگر کسی کی توجہ، عنایت، محبت، چاہت اپنی طرف مبذول کرنا چاہتا ہے تو کچھ نہ کچھ جتن اس کو سجائی دیتے ہیں، کوئی طریقے، کوئی تدبیریں، کوئی ناز و انداز وہ اختیار کرتا ہے، جس سے پھر محبوب متوجہ ہو ہی جاتا ہے اس کی طرف. لیکن اگر ہم بحیثیت مومن مسلم اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب مان کر اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی چاہت، اس کی عنایت، اس کی توجہ اپنی طرف کرنا چاہتے ہیں تو یہاں بھی کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا پڑے گا. تدبیر، کچھ کام ایسے کرنے پڑیں گے کہ اللہ رب العزت کی عنایت ہماری طرف ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں چاہنے لگے، محبت فرمانے لگیں. تو ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کیسے متوجہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک حقیقت موجودہ ہونے کے باوجود ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں. اور اللہ کی شان بہت بڑی ہے اور ہماری شان اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم کیسے جانیں کہ وہ کیا ادائیں ہیں جو اللہ کی عنایتوں کو متوجہ کر لیتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی توجہ ہماری طرف ہونے لگتی ہے، اس کی چاہت مبذول ہوتی ہے. تو وہ کیا تدبیریں ہیں، وہ کیا انداز ہیں، کیسے نیاز ہیں جو ہم کر کے اللہ کو اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں. تو ظاہر ہے اس پر ہم اپنے سے وقوف نہیں پا سکتے، اپنے آپ سے جان نہیں سکتے، اپنے آپ سے
اس حقیقت کو معلوم نہیں کر سکتے، تو ہمارے اور اللہ کے درمیان اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم ہے جو نبی کے سینے پر نازل ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی اس خواہش اور تمنا کو پوری کرنے کا طریقہ بتلا دیا اپنے کلام کے ذریعے، اپنی کتاب کے ذریعے سے، اور وہ یہ ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ کہہ دیجئے کہ اگر ایمان والوں کے دل اللہ کی محبت کے لیے بے چین ہیں، یا اہل کتاب کے دعوے اللہ کے محبوب ہونے کے چل رہے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو بھائی اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے محبوب و چہیتے ہیں، یہ اہل کتاب کے دعوے تھے۔ ان دعووں کے جواب میں بھی یہ آیت ہے، اور اہل ایمان کے صدق طلب کا حل کرنے کے لیے بھی یہی آیت ہے، دونوں کو یہی آیت ہے۔ جو جھوٹے دعوے دار ہیں، مکار ہیں، ان کو بھی کہا جا رہا ہے اے نبی آپ اعلان عام کر دیجئے کہ اگر تم لوگوں کو مجھ سے محبت ہے، یا تمہارا دعویٰ ہے کہ میں تمہارا محبوب، تم میرے محبوب ہو، یا تم چاہتے ہو کہ میری محبت کے حقدار بن جاؤ، میری چاہتوں کا حقدار بن جاؤ، اگر تم یہ چاہتے ہو، دعویٰ ہے تب بھی اور چاہت ہے تب بھی، کیا کرنا ہوگا؟ ایک کام کر لو بس، وہ یہ کہ فاتبعونی، میرا کہنا مان لو، میری اتباع کر لو۔ اتباع کے معنی ہے کسی کے پیچھے قدم بقدم چلنا، وہ جدھر جا رہا ہے ادھر ہی کو چلے جانا، یہ اتباع ہے۔ جیسے مسلمانوں کے حقوق میں ایک حق یہ بتایا گیا کہ اتباع الجنائز، جنازے کا اتباع کرنا۔ جنازے کا اتباع کیسے کرتے ہیں؟ وہ آگے آگے جاتا رہتا ہے، سب اسی کے پیچھے پیچھے جاتے رہتے ہیں، یہ اتباع ہے، پیچھے پیچھے چلنا، بالکل قدم بقدم اسی رخ پر، اسی منزل کی طرف، ایک ہی شخص کے پیچھے چلنا، اس کا جو منشا ہے ہمارا بھی وہی منشا ہے، وہ جہاں پہنچنے جا رہا ہے ہم بھی وہیں پہنچنے جا رہے ہیں، یہ اتباع ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے واقعی محبت رکھتے ہو، اللہ کو محبوب سمجھتے ہو، تو فاتبعونی، میرا اتباع کرو بھائی، بس میرے پیچھے پیچھے چلو۔ اگر میرے پیچھے پیچھے چلو گے تو کام بن جائے گا۔ کیا کام بنے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم لوگوں سے محبت کرے گا۔ یہ پکی بات ہے، پکی بات نبی ہی بتا سکتا ہے، باقی سب الگ ٹپ باتیں ہیں، تخمینے ہیں، اندازے ہیں۔ سچی اور پکی بات سوائے نبی کے کوئی بھی نہیں بتا سکتا، اس لیے پکی بات نبی بتا رہے ہیں۔ اللہ کی چاہت کہ خواہش مند ہو تو بس ایک ہی طریقہ ہے، زیادہ کچھ کرنا بھی نہیں ہے، نہ ترک لذات کرنا ہے۔ دنیا میں مختلف مذاہب ہیں، ان مذہبوں کے چاہنے والے، اس پر چلنے والے بھی کسی اندیکھی طاقت کو طلب کرتے ہیں، اس کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ سب کا من یہ کہتا ہے کوئی ایک مخفی مستور چھپی حقیقت ہے، وہ حقیقت ہی ہماری محبوب ہونا چاہیے۔ اس لیے کسی دین دھرم کا ماننے والا ہو، اگر اس نے دھرم پہ چلنے کا ارادہ کیا ہے تو اس محبوب کو مقصود بناتا ہے۔ اب اس کے تصور میں صحیح چیز ہو غلط ہو یہ الگ چیز ہے، لیکن اسے ایک اندیکھی طاقت چاہیے، ایک روشنی کی طلب ہے، ایک نور اپنے اندر سمانا چاہتا ہے، پانا چاہتا ہے۔
تو ان لوگوں کے ہاں بھی ان کے دین دھرم میں بڑوں بزرگوں سے کچھ جتن آئے ہیں، ایسا کرنا پڑے گا، ایسا کرنا پڑے گا، ایسا کرنا پڑے گا. اس کو ریاضت اور مجاہدہ کہتے ہیں. تو لوگ وہ یہ ریاضتیں کرتے ہیں اور آج بھی ہیں. یوگی جوگی جو لوگ کہلاتے ہیں ہندوؤں میں، یہ مکار جھوٹے تو بہت ہو گئے ہیں، لیکن ان میں سچے لوگ بھی ہیں جو واقعی کسی ایسی حقیقت کی تلاش میں ہیں جو انہیں نظر نہیں آ رہی ہے، مگر وہ اپنے دل میں پانا چاہتے ہیں، اپنے اندر وہ روشنی دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے بارے میں ان کی رہنمائی اور معلومات غلط ہیں، لیکن طلب وہ اللہ ہی کی کرتے ہیں، وہ اللہ ہی کو پانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ان کی معلومات بالکل غلط ہیں. ان غلط معلومات کی وجہ سے جو ریاضتیں کرتے ہیں وہ سب رانگ جاتی ہیں، ان سے انہیں کچھ بھی ملتا نہیں ہے، وہ پہنچ نہیں پاتے اللہ تعالیٰ تک، کیونکہ کام غلط کر رہے ہیں. چاہت تو اچھی ہے ان کی، لیکن طریقہ غلط اختیار کیے ہوئے. واقعی اس حقیقت کو اپنے دل میں پانا چاہتے تو پہلا کام تھا ایمان لانا. پہلے اس کو ماننا، تسلیم کرنا، متعین کر کے تسلیم کرنا. ایسا نہیں کہ وہ دیوی میں بھی ہو سکتا ہے، اس دیوتا میں بھی ہو سکتا ہے، اس پتھر میں بھی ہو سکتا ہے، اس لکڑی میں بھی ہو سکتا ہے، سانپ میں ہو سکتا ہے، بچھو میں ہو سکتا ہے، چوہے میں ہو سکتا ہے، سورج میں ہو سکتا ہے، دریا میں ہو سکتا ہے. یہ سب امکانات ان لوگوں کے اندازے سے کسی اللہ کو ماننے والے کا ماننا معتبر نہیں. متعین طور پر ماننا پڑے گا، مقرر کر کے کہ اسی ہستی کا نام اللہ ہے اور میں اس پہ ایمان لاتا ہوں. تو پہلا کام ایمان لانے کا ہوگا کہ جس کو پانا چاہتے ہیں پہلے اس کو مانو تو صحیح، اور اس کو جان کر مانو. بغیر جانے اندازے پہ کسی کو بھی سمجھ لینا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ کوئی آدمی ایسا ہو سکتا ہے کیا کہ وہ مسجد میں جائے بچہ اور مسجد میں جا کر کے کہے شاید یہ میرے ابو ہیں، شاید یہ ہوں گے میرے ابو، شاید یہ ہوں گے، شاید یہ ہوں گے. 10-20 آدمیوں کو سمجھ رہا ہے کہ شاید یہ میرے ابو ہوں گے، شاید یہ میرے ابو ہوں گے. ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. کوئی بھی جائے گا اپنے ابا کو دیکھ کر اسی سے لپٹ جائے گا، اسی کو اپنا ابا کہے گا، کسی اور کو نہیں کہے گا، کسی کو بھی نہیں کہے گا، کیونکہ متعین ہے اس کے پاس. یہی ہے، یہ متعین ہے. تعین کے ساتھ اللہ کو بھی ماننا ہے. اندازوں پہ تو یہ جتنے ہمارے دیش میں غیر مسلم برادران ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ ان لوگوں کے سب اٹکل ہیں. اٹکل، اندازہ، اس میں ہوگا، 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 خدا کسی میں تو ہوگا. یہ ان کے اندازے. لیکن اسلام یہ نہیں کہتا، قرآن نہیں کہتا. قرآن کہتا اللہ تعالی ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، طے ہے، وہ ایک اندیکھی حقیقت ہے، اس کی یہ صفتیں ہیں، ان صفتوں سے اس کو مان لو اور تسلیم کر لو. اور وہ سب صفتیں ہویدا ہیں، پیدا ہیں، ظاہر ہیں، سارے عالم کی آنکھوں کے سامنے. وہ اللہ کی صفتوں کا مظہر. میں اللہ کی صفت کا مظہر ہوں، آپ اللہ کی صفت کا مظہر ہے. مسجد کی عمارت اللہ کی صفت کا مظہر ہے. آپ کی آنکھیں اللہ کی صفت کا مظہر ہے. آپ جو سن رہے ہیں کانوں سے، یہ کان اللہ کی صفت کا مظہر ہے. میں جو بول رہا ہوں زبان سے، یہ بولنا اللہ کی صفت کا مظہر ہے. ہم جو چل کے آئے، یہ چلنے کا فعل اللہ کی صفت کا مظہر ہے. ہم جو سواری پر بیٹھ کر آئے، وہ سواری اللہ کی صفت کا مظہر ہے. آسمان، زمین، ستارے، چاند، سورج، دریا، جنگل، چھوٹے سے چھوٹا پودا، کوپل اور بڑے سے بڑا درخت، ایک ذرہ، ایک پہاڑ اور ایک چراغ، ایک سورج، سب اللہ کی صفتوں کے مظہر ہیں. اور اللہ مظہر ہے، اور یہ سب صفتیں جو نظر آ رہا ہے یہ مظہر ہے.
مظہر کے معنی ہے ظاہر ہونے کی جگہ، اور مظہر کے معنی ہے ظاہر کرنے والا۔ تو اپنی صفتوں کو اللہ ظاہر کر رہا ہے۔ اللہ کی ذات ہر جگہ نہیں ہوتی، ذات نہیں ہوتی اللہ کی ہر جگہ، اللہ کی صفات ہوتی ہیں، صفات ہوتی ہیں۔ تو صفات کو ظاہر کرنے والا اللہ ہے۔ جہاں صفت ظاہر ہوئی ہے وہ مظہر، وہ اللہ کی صفت کی علامت ہے، وہ اللہ کی صفت کو سمجھنے کی جگہ ہے۔ یہاں دیکھ کے سمجھ جاؤ۔ گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، تیری ہی سی رنگت، تیری ہی سی بو ہے۔ کوئی چیز دیکھو تو اللہ تو نہیں ہے وہ، لیکن اللہ کی صفت کا مظہر ہے۔ اللہ کی ایک صفت ہے مصور۔ تو دیکھو کیسی تصویر بنا دی اللہ نے، ایک پھول کو دیکھو کیسی خوبصورت طریقے سے سیٹ اپ کر کے اس کو اللہ نے رکھا۔ کس نے کیا بھائی؟ کوئی کمپنی نے کیا ہے، کسی کارخانے نے کیا ہے، کسی انسانی ہاتھ نے کیا ہے؟ کس نے کیا؟ آپ نے تو ایک چھوٹا سا پودا لگا دیا تھا، یہ پودا ذرا بڑا ہوا، اس پہ پتے کس نے نکالے؟ اب پتوں میں ڈیزائن کس نے کیا؟ وہ شروع میں خاص کلر کے کیوں ہوتے ہیں؟ پھر بعد میں اس کا رنگ کیسے بدل جاتا ہے؟ اس میں جو نسیں ہیں، ان نسوں کے اندر جو غذا دوڑ رہی ہے، یہ نہ نظر آنے والی نسیں، پائپ لائن، اور اس پائپ لائن کے اندر باقاعدہ پانی کا پہنچنا، غذا کا پہنچنا، اور اس پتے کو سرسبز و شاداب کر دینا، پھر اس میں سے ایک کلی کا نکلنا، اور اس کلی کا رفتہ رفتہ آگے بڑھنا، پھر اس کا چٹخنا، پھر اس کے اندر سے رنگین اور خوبصورت قسم کے پتیوں کا نکلنا، ان پتیوں میں سے خوشبو کا مہکنا، اور ان پتیوں کے اندر شبنم کا گرنا، اور اسے تر و تازہ رکھنا، اور اس کی رگوں کے اندر جڑوں سے پانی کا آنا باقاعدہ طور پر، اور اس کو زندگی و تابندگی دینا، اور اس کو خوبصورتی عنایت کرنا، اور اسے طرح طرح کے کلروں میں ملون کرنا، کلر دینا۔ آپ دیکھو تو ایک پھول میں کتنی قدرتیں ہیں، ہر چیز مظہر ہے۔ اللہ اپنی صفات کا مظہر ہے، اور یہ اس کی صفت کا مظہر ہے۔ بنایا کس نے؟ کون بناتا ہے؟ بہت سے پودے، انڈور درخت تو آپ کے گھر کے اندر بھی ہوتے ہیں، اور پانی میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یا صرف کھاد میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یا آرٹیفیشل نہیں ہوتے، یہ بالکل اوریجنل ہوتے ہیں، باقاعدہ پیدا ہوتے ہیں، باقاعدہ بڑھتے ہیں۔ بڑھنے اور آرٹیفیشل نہ ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ ایک عمر کو پہنچ کر سوکھتے ہیں، سڑتے ہیں، خراب ہوتے ہیں۔ یہ آرٹیفیشل نہ ہونے کا ثبوت ہے کہ اسے موت آنا چاہیے۔ جو پھول مرتا نہیں وہ زندہ نہیں ہے، جو پتا مرتا نہیں وہ زندہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ آرٹیفیشل کو چھوڑ دو، چائنا نے بہت بنا دیے، اتنے بنا دیے کہ فریب چشم ہو گئے، آنکھوں کو دھوکا ہو گیا۔ ہاتھ لگا کے دیکھو تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کپڑا ہے، یہ کپڑا ہے، سلک کا کپڑا، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جب تک آپ ہاتھ لگا کے نہ دیکھو، نگاہیں دھوکا ہی کھاتی رہیں گی کہ یہ بالکل اوریجنل اور پیور قدرتی پودا ہے، لیکن قدرتی نہیں۔ علامت کیا ہے؟ سوکھتا نہیں ہے، مرتا نہیں ہے، خراب نہیں ہوتا، یہ علامت ہے اس کی۔ ورنہ زندگی کے ساتھ بیماری ہے، زندگی کے ساتھ موت ہے، یہ سب لگی ہوئی ہے زندگی کے ساتھ۔ اس لیے پودے بھی زندہ ہوں گے تو ان کی ایک عمر ہوگی، ان کی صحت ہوگی، ان کی بیماری ہوگی، ان کی آفات ہوں گی، سب ان کے ساتھ سب ہوتے ہیں۔ تو دیکھ لو کسی بھی ایک پودے میں غور کر کے، تب آپ کا من کہے گا کہ تیری ہی سی صورت، تیرا ہی سا رنگ ہے، اللہ ہی کی بو ہے، اللہ ہی کی صورت ہے۔ کیا مطلب؟ کیا وہ اللہ ہے؟ نہیں، وہ اللہ نہیں ہے، لیکن وہاں پتا چل رہا ہے کہ کوئی اللہ ہے۔ اسے دیکھ کے پتا چل رہا ہے کہ کوئی غیبی طاقت ہے جو اپنی قدرت کا اظہار فرما رہی ہے۔ تب اللہ سے محبت ہوگی۔ جو معرفت نہیں رکھتا وہ محبت نہیں رکھتا۔ اس لیے معرفت رب ہماری بنیادی ضرورتوں میں شامل ہے۔
ہم اپنے رب کو پہچانیں گے. پہچانیں گے تو محبت ہوگی، محبت ہوگی تو ایمان بھی لائیں گے اور اس کی اطاعت بھی کریں گے، بندگی بھی کریں گے. لیکن معرفت نہیں تو کیا ہوگا؟ ایک بزرگ نے مثال دی ہے کہ ایک بچے کو چھوٹی عمر میں چھوڑ کر اس کے والد کسی دوسرے ملک میں چلے گئے. جیسے کئی لوگ ہیں امریکہ میں اللیگل پڑے ہوئے ہیں اور مال کی محبت ہو گئی ہے، بچوں کی، بیوی کی محبت، ماں باپ کی محبت گھٹ گئی ہے، پیسے کی محبت بڑھ گئی ہے. اللیگل آدمی کبھی بھی پکڑا جا سکتا، واپس آ جا سکتا ہے، کبھی بھی سرنڈر ہو کر اپنے وطن آ جا سکتا ہے. لیکن نہیں آ رہا ہے، غیر قانونی طور پر چھپ چھپ کے رہ رہا ہے. 10 برس گزر گئے، 15 برس گزر گئے، 20 برس گزر گئے، صرف اس وجہ سے کہ پیسہ بہت مل رہا ہے، اب جا کے وہاں کیوں جائیں، ہم یہیں کمائیں، یہیں کمائیں. تو اماں بوڑھی ہو گئی ہوگی تو اپنی بلا سے ہو جائے، ایک دن مر بھی جائے گی، مگر پیسہ تھوڑی ملے گا. انڈیا جائیں گے تو پیسہ تو یہاں مل رہا ہے. بیوی کو جوان چھوڑ کے آئے تھے، اب بیچاری بوڑھی ہو گئی، بال سفید ہو رہے تو ہو رہے ہوں گے، ویڈیو کال کر کے دیکھ لیں گے، مگر جانے کی کیا ضرورت ہے، پیسہ کما لو، پیسہ کما لیتے رہو. بچی کو دودھ پیتا چھوڑ کے گئے تھے، اب اس کا رسم ہو گیا ہے، شادی ہونے والی ہے، لیکن ابو آنے کے لیے تیار نہیں کہ پیسہ مل رہا ہے، کیوں جائیں ہم یہاں سے. تو سمجھو اس طرح کوئی 15-20 برس کے بعد واپس آیا. ماں کو اطلاع تھی تو ماں نے اپنے بیٹے سے کہا، جوان بیٹے سے، کہ بیٹا تمہارے ابو آ رہے ہیں فلاں فلائٹ سے، اتنے مرتبہ اتنے بجے پہنچیں گے. اگرچہ کہ تمہیں یاد نہیں ہے، تم پہچانتے بھی نہیں ہو، تم شیر خوار تھے تو ابو چلے گئے. اب اس زمانے میں تو باہر سے دیکھ لینے، بول لینے کے اسباب ہیں، پہلے نہیں تھے. تب یہ مثال دے کر سمجھایا گیا. کوئی سبب نہیں، جو ادھر ادھر ہی ہو گیا، ادھر ادھر والا، ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں، پہچانتے ہی نہیں. خط لکھ سکتے تھے بس، اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے اس دور میں. تو بچہ گیا ایئرپورٹ، اب بڑا ابر سراپا انتظار ٹھہرا کہ ہمارے ابا آئیں تو ہمارے ابا کو لے کے گھر جائیں گے. انتظار کرتا ٹھہرا مگر پہچانتا نہیں تھا. ہر شکل شباہت کو غور سے دیکھتا رہا کہ اب وہ خود مجھے پہچان لے. تو ماں نے ساتھ میں ایک والد کے دوست کو بھی بھیج دیا تھا تاکہ وہ پہچان کے بتا دیں کہ یہ تمہارے ابو. وہ بھی بیٹھے تھے، بیٹھے بیٹھے وہ بیچارے سو گئے سیٹس پر. تو ایک آدمی باہر نکلے، ان کے پاس بیگ واگ تھا، سامان تھا، ذرا بوڑھے سے تھے. تو انہوں نے کہا جوان بچے سے کہ بیٹا ذرا مجھے باہر ٹیکسی تک پہنچا دو بیگ. تو اس نے ان کو جھڑک دیا اور کہا کہ نہیں، ہمارے ابو آنے والے ہیں، ہم ان کا سامان اٹھائیں گے، آپ کا تھوڑی اٹھائیں گے، آپ اپنا خود دیکھ لیجئے. پھر خوشامد کیا، کسی اور بوڑھے نے خوشامد کی، کسی اور نے منت کی، کسی کی نہیں مان رہا ہے، سب کو جھڑک کے بھگا. پھر ایک صاحب آئے، ان سے بھی بحث ہو رہی تھی. تو اتنے میں انہوں نے دیکھ لیا، چچا نے، دوست نے، وہ دوڑ کے آئے، کہنے لگے کہ بیٹا کیا بحث تکرار کر رہے ہو، یہ تمہارے ابا جان ہیں، یہ تمہارے ابو ہیں. بس جیسے ہی یہ بات معلوم ہوئی، اس نے ایک بیگ نہیں، دونوں بیگ ان کے ہاتھ میں سے لے لی، ان سے لپٹ گیا، معانقہ کیا اور کہا نہیں ابو آپ ایک بھی نہیں اٹھائیں گے، میں جوان ہوں، دونوں میں اٹھاؤں گا، آپ چلیے لے کے آیا. تو یہ مثال دے کر فرمایا کہ ذرا غور کرو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس شخص سے نافرمانی، جھگڑا اور اس کا کام نہ کرنا اور اس کی مدد نہ کرنا یہ کیفیت تھی، اور ابھی لمحے بھر میں یہ کیفیت ہو گئی کہ بچھ گیا، عاجز بن گیا، متواضع ہو گیا، خدمت کے لیے بھی تیار ہو گیا، اطاعت کے لیے بھی تیار ہو گیا. تو یہ وقت اور یہ وقت میں فرق کیا ہوا؟ چند لمحوں میں فرق کیا ہو گیا؟ وہی سمجھنے کی چیز ہے، اور وہ فرق ہے معرفت. معرفت، ابھی تک معرفت نہیں تھی اور اب معرفت ہو گئی. معرفت کے بعد آدمی کو محبت بھی ہو جاتی ہے، اطاعت بھی پیدا ہو جاتی ہے اس کے.
آج ہم جو اللہ رسول کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، محبت کی کمی کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں۔ اور محبت کی کمی کیوں ہے؟ معرفت نہیں ہے، پہچانتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں۔ جاننے لگیں گے تو محبت پیدا ہوگی۔ پہلے کے لوگ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، حیدرآباد میں ایک بادشاہ گزرے ہیں، نواب میر محبوب علی خان، یعنی لاس سے پہلے والے بادشاہ، عثمان علی خان کے والد، وہ بھی بادشاہ تھے، سیدھا سادہ بادشاہ تھا اور بہت اچھے اخلاق کا بادشاہ تھا۔ تو بادشاہ رات میں نکل کے سڑکوں پہ جاتا تھا، اور اس زمانے میں تانگے ہوتے تھے، گھوڑا گاڑی ہوتی تھی، رکشے بھی ابھی نہیں تھے اس زمانے میں۔ تو ٹانگے والے سے پوچھتا کہ بھائی فلاں جگہ چلو گے، تو وہ تیار ہو جاتا۔ رات میں بھی کماتے تھے مزدور لوگ، اس کے ٹانگے میں بیٹھ جانا اندھیرے میں، اور وہ لے کے نکلتا دوسرے محلے میں پہنچانے کے لیے۔ تو راستے میں اس سے باتیں کر کے ملک کے حالات معلوم کرتا تھا، شہر میں کیسا چل رہا، اور یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے۔ بادشاہ کے بارے میں پوچھتا تھا، رعایا کے بارے میں پوچھتا تھا، مہنگائی کے بارے میں پوچھتا تھا، ایسے سوالات کرتا رہتا تھا لوگوں سے، تاکہ معلوم ہو کہ اپنی سٹی میں پبلک کے ذہنوں میں کیا ہے، عوام کیا چاہتی ہے، عوام کو کیا شکایتیں ہیں، یہ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن ایک تانگے والے کے ساتھ بیٹھا تو بڑا تیز ترار آدمی تھا، اس نے بیٹھ کر کے بات کر لی۔ اب جا رہا تھا، راستے میں پوچھنے لگا بادشاہ کے بارے میں، اس سے بہت سے سوالات کی کہ بادشاہ اپنے کیسے ہیں، کیا ہے۔ تو اس کا دل بھرا ہوا تھا، بہت مصیبت زدہ تھا، اس کے جتنا جی بھر برا بھلا کہہ سکتا تھا کہتا رہا بادشاہ۔ اب بادشاہ سنتا رہا اور چھیڑ چھیڑ کے پوچھتا رہا کہ دیکھے تو صحیح ان کے دلوں میں کیا بھرا ہوا ہے میرے بارے میں۔ اسے نہیں معلوم کہ میں بادشاہ کو لے جا رہا ہوں، وہ تو سمجھ رہا ہے کوئی مسافر ہے، اس کو لے کے جا رہا ہوں۔ تو صاحب ان لوگوں کے ٹھاٹ باٹ کے کیا ہیں، وہ ایسے مزے کرتے ہیں، عیش و عشرت کرتے ہیں، ہم غریبوں سے پوچھو ہمارا پیٹ کیسے کٹ رہا ہے، ہمارے بچے کیسے پل رہے ہیں، ایسے ویسے سب کچھ کہہ دیا، لعنت ملامت بھی کر دیا، بد دعا بھی کر دیا، سب کر دیا بادشاہ۔ اب بیچارہ سن تو رہا، خاموش، ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا اپنے کو، ظاہر نہیں کیا۔ لیکن بادشاہ کو سگار کی عادت تھی، وہ ایک لمبا سا سگریٹ ہوتا تھا پہلے دور میں، مٹی کا ایک آلہ ہوتا تھا، اس کے اندر تمباکو رکھ کر کے نشہ کرتے تھے پہلے، اس کی عادت تھی بادشاہ کو۔ تو اس نے اپنا سگار جلانے کے لیے رکشے والے سے پوچھا کہ چکماک ہے تمہارے پاس؟ یعنی 2 سفید پتھر ہوتے تھے، اسی پتھر کو رگڑ کے چنگاری نکلتی تو بیڑی جل جاتی تھی، پہلے کے طریقے تھے یہ سب۔ اس نے کہا چکماک ہے تمہارے پاس؟ تو اس نے نکال کے پتھر دے دیا، پتھر کو پتھر سے رگڑا تو ایک دم سے چنگاری نکلی، روشنی ہوئی، سگار جلایا۔ مگر وہ ٹانگے والے نے دیکھ لیا کہ یہ تو ہمارے بادشاہ ہیں، روشنی میں دیکھ لیا، بس بے ہوش ہو کے دھڑام سے گر گیا وہاں پر۔ کیونکہ میں تو بادشاہ کو سب جانتے تو تھے، سب پہچانتے تھے، سب جانتے تھے، لیکن اندھیرے میں نہیں پہچانا، اور اس کے بعد سب کچھ کہہ دیا، برا بھلا کہہ دیا، لعنت ملامت کر دی بادشاہ کو۔ اب میرا کیا بنے گا؟ جیسے ہی بادشاہ سمجھ میں یہ بادشاہ ہی ہے، اب پیروں تلے زمین کھسک گئی، ہیبت طاری ہو گئی، بے ہوش ہو کے گر گیا زمین پر۔ بادشاہ نے جو پیسے اس کے تھے وہ پیسے وہاں رکھ دیے مزدوری، اور نکل کے چلا گیا، کوئی دوسرے کو پکڑ کے واپس ہو گیا۔ آپ کیا سمجھ سکتے ہیں اس سے؟ جب تک معرفت نہیں تھی تو گستاخی کرتا رہا، اور جیسے ہی معرفت و پہچان ہو گئی، پہچان کے ساتھ ہی عظمت اس کے دل پہ تاری۔ آج اللہ کی جتنی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اللہ کو نہیں جاننے کی وجہ سے ہو رہی۔ آج نبی کی جتنی حکم عدولیاں ہو رہی ہیں، ان کی سنتیں جس طرح پامال کی جا رہی ہیں، ان کی تعلیمات کو جس طرح کوڑے دان میں ہم نے ڈال رکھا ہے، یہ سب اس لیے کہ نبی کو نہیں جانتے۔ جس دن ہمارے دل میں معرفت آئے گی، ہم پہچانیں گے کہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کون؟ جس دن پہچانیں گے اس دن ان کی عظمت سے دل بھر جائے اور ان کا احترام ہمارے قلوب میں پیدا ہو جائے گا، پھر محبت بڑھ جائے گی، پھر ان کا کہنا ماننا آسان ہو جائے گا۔ نبی وہ ہیں، صحابہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ ہم سے پوچھتے کیوں ہیں کہ چلو گے کہ نہیں چلو گے جہاد میں؟ ایک دفعہ پوچھا آپ نے، آپ لوگ چلو گے کیا؟ میرا ارادہ ایسا ہے۔ تو انصار نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ ہم سے پوچھتے کیوں ہیں کہ چلو گے کیا، ساتھ میں چلو گے کیا جہاد میں، دشمنوں سے جہاد کرو گے کیا؟ آپ پوچھتے کیوں ہیں؟ آپ حکم دیجئے یا رسول اللہ، آپ حکم دیجئے۔ ہم نے آپ سے ایک شرط رکھی تھی جب ہم نے بیعت کی تھی مکے میں آپ کے ہاتھ پر، تو یہ شرط رکھی تھی کہ ہم کہیں لڑنے کے لیے نہیں چلیں گے آپ کے ساتھ، کسی سے ہم جنگ کرنے نہیں جائیں گے، یہ شرط رکھی تھی ہم نے۔ آپ اس شرط کی وجہ سے ہم لوگوں سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ چلو گے بھائی، چلو گے، کیونکہ شرط تھی ہماری۔ مگر یا رسول اللہ وہ شرط اس وقت رکھی تھی جب ہم آپ کو جانتے نہیں تھے، آپ کو پہچانتے نہیں تھے، آپ کی معرفت ہمیں نصیب نہیں تھی۔ اب اتنے برس میں تو ہم نے آپ کو جان لیا ہے، آپ کو قریب سے دیکھ لیا ہے، آپ کی محبت سے دل بھرے ہوئے ہیں، اب پوچھئے مت ہم سے، اب صرف آرڈر کریے، آرڈر کریے، فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے۔ اگر آپ ہم کو برق الغماد تک پہنچنے کے لیے کہیں تو ہم پہنچ کے دکھا دیں گے، اور اگر آپ ہم کو آگ کے دریا میں کودنے کے لیے کہیں تو ہم کود کے دکھا دیں گے۔ ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں جو اپنے نبی سے کہتے تھے اذهب انت وربك فقاتلا، آپ کے رب لڑ لو، ہم نہیں لڑیں گے۔ ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں، ہم آپ کی قوم ہیں، ہم تو آپ کو روک کے خود جا کے لڑیں گے، آپ بتائیے ہم کو۔ اور ایسا ہی تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ حرم شریف میں آئے تو دیکھا کہ لوگوں نے حضرت علیہ السلام پہ حملہ کر رکھا ہے، ایک بھیڑ بھاڑ ہے اور اس بھیڑ میں حضور علیہ السلام ہیں، اور ادھر ادھر سے سب کھینچتان کر رہے ہیں، اور آپ ایک اوپر والی جو چادر ہوتی ہے، عربوں کا لباس شروع میں دو چادریں تھیں، نیچے والی چادر، اوپر والی چادر، دو چادروں کا ایک مکمل جوڑا تھا۔ حضرت علیہ السلام کی جو اوپر والی چادر تھی اس کو ایسی کھینچتان ادھر سے ادھر سے کر رہے ہیں دشمن سب مل کے کہ وہ آپ کے گلے میں اٹک گئی ہے، گلے میں اٹک گئی ہے، یعنی دم گھٹ جانے کا خطرہ ہو رہا ہے۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا، برداشت کیسے کر سکتے تھے، وہ تو صدیق تھے، یار غار تھے، مکہ مکرمہ میں ہی تھے، ابھی ابتدائی دور تھا یہ، تو صدیق اکبر دوڑ کے اس بھیڑ میں گھسے، اور اس بھیڑ میں گھس کر کے لوگوں کو ہٹا کے چیرتے ہوئے نبی تک گئے اور آپ کو بچایا، آپ کی چادر آپ کے گلے میں ڈھیلی کی، اور اس کے بعد لوگوں سے پوچھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، لوگوں کیا دشمنی ہے آخر، ایک آدمی کو اس لیے مار ڈالنا چاہتے ہو کہ اس کا جرم یہ ہے کہ وہ ربی اللہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے، بس اتنا ہی ہے نا، اتنا ہی قصور ہے اس بندے کا، یہ بندہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، دیوی دیوتا میرے رب نہیں ہیں، میرے رب اشیاء مخلوقات نہیں ہیں، میرا رب اصنام و اوثان نہیں ہیں، میرا رب پتھر کی لکڑی کی ہاتھوں سے بنائی مورتیاں نہیں ہیں، میرا رب اللہ ہے۔ یہی تو ایک جرم ہے اس بندے کا، ورنہ اس کے اخلاق، اس کی شرافت، اس کا حسب نسب، اس کی خاندانی بزرگی تو تم سب مانتے ہو نا، سب مانتے ہو، جس کا مقام تمہارے دلوں میں یہ تھا کہ تم نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، عظمت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، بجائے محمد کے تم الصادق الامین کہا کرتے تھے۔ الصادق الامین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مکہ کے مشرکوں نے رکھا، سچ بولنے والا امانت دار بندہ، پورے مکہ میں اس سے سچا کوئی نہیں اور اس سے امانت دار کوئی نہیں، یہ نام بستی کے لوگوں نے رکھا، الصادق الامین،
جس کو تم صادق و امین کہتے تھے، جس کی رشتہ داری پر فخر کرتے تھے، جس کے مکے میں پیدا ہونے پر تمہیں ناز تھا، آج اس کے اندر کیا خرابی آ گئی سوائے اس ایک بات کے کہ ان یقول ربی اللہ، بس وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میں تمہارے بتوں کو نہیں مانتا، میں اللہ کو مانتا ہوں۔ اتنی سی بات پر یہ دشمنی، یہ عداوت، یہ بغض و بغاوت کر رہے ہو تم لوگ، کیا مات ڈالو گے بھائی؟ یہ کہہ کر چھڑایا صدیق اکبر نے، لیکن وہ مجمع ہمارے نبی کو چھوڑ دیا، کیونکہ انہوں نے تو چھڑا کے ہٹا دیا تھا آپ کو۔ اب غصے میں ان کے اوپر ہی پلٹ گئے اور سب نے مل کر صدیق اکبر کو مار مار کے بے ہوش کر دیا، اور اسی بے ہوشی کی حالت میں کسی نے لے جا کے ان کو ان کے گھر پہنچا دیا۔ ماں تھی وہ مشرکہ تھی، ابھی مومن نہیں ہوئی تھی، تو ماں نے ان کو اپنے مانڈی پر رکھ لیا، گود میں سر رکھ لیا، زخمی بیٹا، ماں پر کیا گزرتی ہے، رونے لگی اور کپڑا لے کر پانی لے کر ان کو پوچھنے لگی، صاف کرنے لگی، اور آہستہ آہستہ صدیق اکبر نے آنکھ کھولی۔ آنکھ کھول کے جب ماں کو دیکھا تو ماں نے کہا بیٹا دودھ پی لے، بہت کمزور ہو گیا ہے، دودھ پی لے، تیرا خون بہہ گیا ہے، تو زخمی ہے۔ تو کہا نہیں پئیں گے، یہ بتاؤ کہ محمد کیسے ہے، یہ بتاؤ مجھے۔ ماں نے کہا انہی کی وجہ سے تو یہ مصیبت آئی ہے تیرے اوپر، پھر انہی کا نام لیتا ہے تو کہا کہ نہیں، میرے اوپر ایک گھونٹ پانی، ایک گھونٹ دودھ حرام ہے، جب تک کہ مجھے یہ پتہ نہ چل جائے کہ میرے نبی خیریت سے ہیں، انہیں اور کچھ نہیں ہوا۔ وہ گھر چلے گئے آرام سے، اتنا مجھے کوئی خبر لاؤ، کوئی تو دو خبر، یہ خبر نہیں آئے گی ایک گھونٹ نہیں پیوں گا، کچھ نہیں کھاؤں گا۔ تو صدیق اکبر کو خبر دی گئی کہ کچھ نہیں ہوا، وہ سلامت حفاظت گھر چلے گئے ہیں، گھر میں ہیں آرام سے۔ مشرکین تو ادھر پل پڑے تھے، ان کو چھوڑ دیا تھا، انہیں کچھ نہیں ہوا۔ تب صدیق اکبر نے پانی کا گھونٹ پیا، پھر کہا کہ مجھے ان کی خدمت میں پہنچاؤ، تمہاری خبروں پر مجھے یقین نہیں ہے، میں اپنی آنکھوں سے ان کو سلامت دیکھ لوں تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے، مجھے یقین آ جائے۔ ان کو لے جایا گیا، اور جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے سلامت دیکھ لیا، تب جا کر ان کے دل کو سکون ہوا اور اطمینان ہوا۔ یہ معرفت تھی، جانتے تھے نبی کو، ان کے مقام اور مرتبے کو، تو محبت بھی اس معیار کی ہو گئی تھی۔ احد کی جنگ میں آپ کو پتا ہے، اور اگر ہماری قوم کے بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، بچوں کو، جوانوں کو، تو اس سے زیادہ صدمے اور مصیبت کی کوئی بات بھی نہیں کہ امت کو اپنے حبیب کا کچھ علم نہیں، اپنے نبی کی ہسٹری، تاریخ، ان کی زندگی کی تفصیل، اسے کچھ بھی نہیں معلوم۔ 70 مسلمان شہید ہوئے تھے احد میں، 70 کافروں کے سردار بدر میں مارے گئے تھے 1 سال پہلے، لیکن 70 احد میں مسلمان شہید ہو گئے۔ تھوڑی سی غلطی ہوئی، اللہ دکھانا چاہتے تھے نبی کی نافرمانی میں نقصان ہی نقصان ہے، اللہ یہ دکھانا چاہتے تھے۔ تھوڑی سی غلطی ہوئی، غلطی بھی جان بوجھ کے نہیں ہوئی، غلط فہمی کی وجہ سے ہو گئی۔ اس جنگ میں حضرت علیہ السلام نے جو جنگ کا نقشہ بنایا تھا، اس میں ایک درے میں، درہ کہتے ہیں پہاڑ کے درمیان میں سے آنے کے جو راستے ہوتے ہیں، ایسا راستہ پہاڑیوں کے بیچ میں سے، ایسا ایک راستہ تھا پیچھے سے پہاڑوں کے بیچ میں سے،
اس رستے سے دشمن آ کر پیچھے سے حملہ کر سکتا تھا، کیونکہ وہ پیٹھ کے پیچھے تھا۔ تو وہاں حضرت علیہ السلام نے 50 صحابہ کو کھڑا کیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ یہاں میدان میں کچھ بھی ہو آپ لوگ جگہ نہ چھوڑیے گا، یہیں پر ٹھہرے رہنا۔ 50 کو وہاں ٹھہرایا تھا۔ جنگ شروع ہوئی تو کچھ زیادہ ٹائم نہیں گیا، الحمدللہ ایمان والوں نے ایسا جم کر زوردار حملہ کیا کہ اس جنگ میں لوگ 13 ہو گئے اور ادھر ادھر منتشر ہو گئے، بھاگنے لگے۔ صحابہ فرماتے ہیں جو عورتیں ان کے ساتھ گانے گا گا کر لڑانے آئی تھیں، اس دور کا طریقہ تھا کہ عورتیں آتی تھیں اور عورتیں آ کر مردوں کو غیرت دلانے کے اشعار پڑھتی تھیں، تو شرمندگی سے جوش میں آ کر اور لڑتا تھا آدمی، اور لڑتا تھا۔ تو یہ لڑانے والی عورتیں ساتھ میں تھیں ان کے، جو ان کو شعر شاعری کر کے لڑاتے تھے، غیرت بڑھاتے تھے۔ تو ان کے بارے میں ایک صحابی فرماتے ہیں اس بری طریقے سے دوڑتی ہوئی چلی جا رہی تھی کہ ان کی پنڈلیوں میں پازیب نظر آ رہے تھے، یعنی زیور جو ہوتے ہیں پیر میں، وہ نظر آ رہے تھے۔ چادریں اوپر کھینچ کے بھاگ رہی تھی، خوف سے حیران ہو کر، مرد بھی بھاگ رہے، عورتیں بھی بھاگ رہی تھی۔ یہ صورتحال بن گئی، اللہ نے فتح دے دی۔ اس فتح کے بعد غلطی ہو گئی ان 50 لوگوں سے، ان کو وہاں سے ہٹنا نہیں چاہیے تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ بھائی اب تو جنگ ختم ہو گئی، بھاگ گئے دشمن، سب مال چھوڑ کے چلے گئے، سامان اور اسلحہ چھوڑ کے بھاگ گئے، تو اب تو اللہ نے فتح دے دی ہم کو، اب یہاں کھڑے کے کیا کریں؟ چلو یہ سب سامان اکٹھا کریں، زخمیوں کو لائیں اور یہ کریں، کچھ کام کریں۔ تو ان میں 2 گروپ ہو گئے۔ ایک نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں ہٹیں گے تا وقت کہ نبی ہمیں دوسرا حکم نہیں دیں گے۔ اور ایک نے کہا کہ نہیں مقصد پورا ہو گیا نا، اسی کے لیے تو کھڑا کیا تھا، اب جا کے جلدی جلدی کام کریں تو سر شام ہم واپس اپنے بستیوں میں ہو جائیں گے۔ یہ تو اس وقت میں آدھے لوگ ہو گئے، 25 ٹھہرے رہے اور 25 ہٹ گئے۔ اور اتفاق سے ایسا ہی ہوا کہ جو دشمن بھاگے تھے وہ شرمندگی مٹانے کے لیے ایک اور حملہ کر کے دیکھ لیں، ہمت بندھا کر کے ایک گروپ بنا اور لشکر پیچھے سے آ کے اسی درے سے اندر گھسنے لگے۔ 25 آدمی بہت تھوڑے تھے، مقابلہ نہیں کر سکے، کچھ زخمی ہو گئے، کوئی شہید ہو گئے، کوئی گر گئے۔ اب وہ لوگ گھس کے اندر آئے تو مسلمانوں کو غفلت میں بے تحاشا مارنا شروع کیا اور وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکے، قدم اکھڑ گئے مسلمانوں کے میدان سے اور تتر بتر ہو گئے مسلمان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے، ایک گڑھے میں گرے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کی لوہے کی ٹوپی کی کڑی سر میں گھس کر خون نکلنے لگا، غشی طاری ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سب لوگ حیران و پریشان، سارا پانسا پلٹ گیا، جیتا ہوا میدان چھوڑ دینا پڑا، اور پھر جدھر دیکھو لاشوں کے پشتے لگ گئے، اپنے ہی لوگ لاشیں پڑی ہوئی، یہاں یہ صحابی، وہاں وہ صحابی، وہاں وہ صحابی، دیکھو تو 70 صحابہ شہید ہو اس معرکے کے۔ حضرت علیہ السلام زخمی ہو گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دفاع کر، نبی نے پوچھا، کیونکہ دشمن ان کی طرف بڑھ رہے تھے اور تیر پہ تیر پھینک رہے تھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی ہے جو میری حفاظت کرے اور جنت میں اپنا گھر بنا لے؟ حضرت طلحہ نے کہا سودا منظور ہے۔ وہ سامنے کھڑے ہو گئے اور ہر تیر اپنے سینے پہ لیتے تھے، ہر تیر اپنے سینے پہ لیتے تھے۔ حضرت علیہ السلام ان کے پیٹھ کے پیچھے سے دیکھ کر بولتے تھے، ادھر سنبھالو، ادھر سنبھالو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، بچو ابو طلحہ، اس سے بچو، اس سے بچو، بتاتے تھے پیچھے ٹھہر کر، اور وہ ان کو بچانے کے لیے سامنے تھے۔ یہاں تک کہ جب وہ بھی شہید ہو گئے تو ان کے جنازے کو، لاش کو اٹھایا گیا
تو تیروں کے 70 زخم تو صرف ان کے سینے پر تھے. یہ انہوں نے اپنے نبی کو بچانے کے لیے کھائے تھے، نبی کی حفاظت کے لیے کھائے تھے. نبی کی حفاظت ضروری تھی. اگر نبی کی حفاظت نہ کی جاتی اور خود نبی اپنی حفاظت نہ کرواتے صحابہ سے تو پھر اسلام ختم ہو جاتا. اس لیے نبی کی حفاظت ضروری تھی. نبی نے اتنی حفاظت کے باوجود اتنی زخمی ہو. ایک خاتون تھی، ان خاتون نے بھی حضرت علیہ السلام کی حفاظت کے لیے اتنی قربانیاں دی کہ تاریخ کا حصہ بن گئی. بالآخر ان کے پیر زخمی ہو گئے اور وہ بیچاری بستر پہ لیٹنے کے لیے مجبور ہو گئی. اس وقت تک نبی کی حفاظت کرتی رہی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے حملوں سے بچاتی رہی. آواز لگایا دشمن کہ دیکھو محمد ختم ہو گئے کہ نہیں ہو گئے، تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ خاموشی اختیار کرو. وہ سمجھ گئے کہ آپ بھی ختم ہو گئے. عجیب بات ہے کہ اس معرکے میں صدیق اکبر دور چلے گئے تھے. اب جب صدیق اکبر کو احساس ہوا کہ میں کہاں ہوں، نبی کہاں ہیں، ہم تو سب ایک دوسرے سے بالکل جدا ہو گئے، تو کفار کے مجمع میں سے کسی طریقے سے گھستے پٹتے صدیق اکبر اس جگہ پہ آ گئے جہاں نبی کو چھوڑ کے گئے تھے. اور جب دیکھا کہ نبی زخمی ہیں تو برداشت سے باہر ہو گیا. حضرت ابو بکر نے کہا وہ کون بد نصیب ہے جس نے میرے نبی کو زخمی کر دیا ہے، اور تلوار سونت کے پھر مجمع کی طرف بھاگ رہے تھے. اللہ کے نبی نے بازو پکڑ لیا ان کا اور کہا ابو بکر اپنے بعد مجھے اکیلا مت کر دو، یعنی جاؤ گے تو مر ہی جاؤ گے، شہید ہو جاؤ گے، پھر میں تنہا رہ جاؤں گا دنیا میں، اس لیے اپنے بعد مجھے اکیلا مت کرو. جو لوگ صدیق کو نبی کا نعوذ باللہ منافق ساتھی کہتے ہیں، وہ ذرا سوچیں کہ نبی پوری کائنات کے ہوتے ہوئے بھی ابو بکر کے بعد اپنے کو اکیلا سمجھ رہے. یہ حضرت ابو بکر کا اور حضور کا تعلق تھا، اور ایک دوسرے پر ٹرسٹ اور اعتماد تھا. صدیق کو روک لیا حضور نے، جانے نہیں دیا مجمع میں. یہ جو جنگ تھی، اس جنگ کے ختم کے بعد دوبارہ اللہ نے پھر فتح دی. پھر مشرکین بھاگے سب. صبح فتح ہوئی تھی، دوپہر میں شکست ہو گئی، پھر شام کو اللہ نے فتح عطا فرما دی. اس طرح یہ جنگ ایک عجیب و غریب تاریخ بنا گئی. اب جب مشرکین بالکل ہی واقعی بھاگ گئے، تب حضرت علیہ السلام نے حکم دیا کہ بھائی لاشوں کو اکٹھا کرو، ان کی تجہیز تدفین کی جائے. 70 صحابہ جس میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کے جنازے لائے گئے. اور حضرت علیہ السلام نے اسی احد پہاڑ کے دامن میں جو نبی کا عاشق ہے، حضرت علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے احد یحبنا ونحبہ. احد ایک ایسا پہاڑ ہے جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اور میں اس سے محبت رکھتا ہوں. دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے. اسی کے دامن میں چچا جان کو دفن کیا اور باقی سب شہداء کو دفن کر دیا. یہ کام بھی ہو گیا. اب واپس مدینے میں آنا ہے. احد مدینے سے بہت دور نہیں، بہت قریب ہے. مسجد نبوی شریف کے مین گیٹ سے، باب عبد المجید سے جب باہر نکلتے ہیں تو سب سے سامنے جو پہاڑ نظر آتا ہے وہی احد پہاڑ. احد پہاڑ پر دور نہیں تھا، البتہ آج کی آبادی تو وہاں تک پہنچ گئی. اس زمانے میں فاصلہ تھا، آبادی میں اور پہاڑ کے درمیان میدان تھا، فاصلہ تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اب جو سب سے بڑا غم ستاتا تھا، جنگ میں اتنی مصیبت پیش آئی، اس کا غم کہ 70 ساتھی شہید ہو گئے. اس کا غم کہ خود حضور علیہ السلام زخمی ہو گئے اور جسم مبارک لہو لہان ہو گیا. یہ سب غم آپ کو بھاری نہیں لگ رہے تھے. یہ غم بھاری لگ رہا تھا
کہ اب مدینے میں داخل ہوں گا تو فلاں کی بیوی کو کیا جواب دوں گا، فلاں کی بہن کو کیا کہوں گا، فلاں کی ماں کو کیا کہوں گا، سب کو میں لے کے نکلا تھا اور چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کسی کی ماں پوچھے گی کہ یا رسول اللہ بیٹا کہاں ہے، کسی کی بیوی پوچھے گی یا رسول اللہ شوہر کہاں ہے، کسی کا باپ پوچھے گا، کسی کی بہن پوچھے گی، بیٹی پوچھے گی، کیا جواب؟ یہ غم طاری تھا آپ پر، بہت محزون، بہت مغموم، آپ مدینے کی طرف لوٹ رہے تھے۔ یہاں جواب دینے کا مسئلہ نہیں تھا، صحابہ تو شہید ہونے والوں پر فخر کرتے تھے، یہاں جواب دینے کا مسئلہ نہیں تھا، یہاں رحمت للعالمین کے نرم دل کے پگھلنے کا مسئلہ تھا کہ وہ اپنی امت کے مصیبت زدوں کو کیا تسلی دیں، کیسے تعزیت کریں، یہ مسئلہ تھا۔ لیکن ادھر امت کا کیا حال تھا، آپ سیرت پڑھیے آپ کو پتہ چلے گا۔ عورتوں کو جیسے جیسے پتہ چلتا گیا کہ فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا، شہادت کا زیادہ اندیشہ نہیں تھا اس لیے کہ پچھلے سال جو بدر میں عظیم الشان کامیابی حاصل ہوئی تھی، اس کی وجہ سے مسلمانوں میں کچھ زیادہ خدشہ نہیں تھا کہ لوگ ہمارے مر جائیں گے، اس کا خدشہ نہیں تھا، مگر یہ تو حادثہ اللہ کی تقدیر میں تھا، ہونا تھا، ہو گیا۔ اب جیسے جیسے لوگوں کو خبر ملتی تو چادر اوڑی اور احد کی طرف جا رہے ہیں، چادر اوڑے اور احد کی طرف جا رہے ہیں، بھئی ہمارے آدمی کا کیا ہوا، ہمارے آدمی کا کیا ہوا، معلوم کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو جو کوئی عورت کو احد کی طرف سے آتا ہوا مرد نظر آتا تھا تو وہ اس سے پوچھتی یہ نہیں تھی کہ میرا بچہ سلامت ہے، یہ نہیں پوچھتی تھی کہ ہمارے والد صاحب محفوظ ہیں، یہ نہیں پوچھتی تھی کہ ہمارے بھائی اچھے ہیں، شوہر کیسے ہیں، کوئی عورت یہ سوال نہیں کرتی تھی۔ ہر عورت کے زبان پر یہ ہوتا تھا رسول اللہ محفوظ ہیں، اللہ کے رسول خیریت سے ہیں، ہر عورت یہ پوچھتی تھی اپنے نبی کے بارے میں کہ وہ خیریت سے ہیں، ہر ایک کا یہ سوال۔ ایک عورت جس کے ایک نہیں دو تین قریبی رشتہ دار شہید ہو گئے، وہ بھی جا رہی تھی، اس نے بھی یہی سوال کیا کہ اللہ کے رسول خیریت سے ہیں؟ اس نے پوچھا پہلے شوہر کے بارے میں پوچھو، بھائی کے بارے میں پوچھو، والد صاحب کے بارے میں، بیٹے کے بارے میں پوچھو، کہ وہ چھوڑو، یہ بتاؤ کہ نبی خیریت سے ہیں؟ وہ سب تو میرے اپنے نبی پر قربان کرنے کے واسطے تھے، اگر ہو بھی گئے ہیں تو خوشی کی بات ہے، پر نبی کیسے ہیں یہ بتاؤ، نبی کیسے ہیں؟ جب انہیں بتایا گیا کہ حضور علیہ السلام زندہ ہیں، زخمی ہیں مگر زندہ ہیں، سلامت ہیں، تو کہتی ہے وہ خاتون کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے رسول آپ زندہ ہیں تو ہر مصیبت آسان ہو گئی، ہر مصیبت سہل ہو گئی، آپ زندہ ہیں تو کافی ہیں ہمارے واسطے۔ حضرت علیہ السلام سے یہ تعلق مردوں کا، عورتوں کا، بچوں کا، ایسا تعلق حضور علیہ السلام سے تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو آ کر تسلی دی، سمجھایا۔ لیکن ہم حضرت علیہ السلام سے کیا ایسا والہانہ تعلق رکھتے ہیں؟ کیا ایسا جذباتی لگاؤ ہے ہمارے اندر؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، نبی کے رشتہ دار ہیں، مالدار آدمی تھے، بدر میں وہ شریک تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا ایک مسلمان کے مقابلے میں 3 کافر ہیں اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے لڑنے کے لیے، ان کے پاس اسلحہ ہے، مسلح فوجی ادھر ہیں اور ادھر خالی ہاتھ لوگ ہیں، مقابلے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے جب جنگ بہت تیز ہو گئی اور مٹ بھیڑ ہو گئی آپس میں، تو اپنے ادھر ادھر دیکھا کہ ضرورت کوئی مشکل وقت آئے تو کوئی کون ہے میرے بازو، ادھر دیکھا تو ایک بچہ تھا، ادھر دیکھا تو ایک بچہ تھا، دونوں طرف بچے تھے۔ تو فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کاش میرے ساتھ کوئی نوجوان ہوتا، کوئی بڑے لوگ ہوتے جو میری مصیبت کی گھڑی میں کام آ جاتے، یہ بچے کیا کریں گے مجھے عین وقت پہ۔ ایسا سوچ ہی رہا تھا کہ ایک بچے نے آگے بڑھ کے کہا
چچا جان آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم کیا کرو گے اس کو جان کے؟ تم بچے کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ابو جہل ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کیا ہے، آج اگر آیا ہے تو ہم اپنے نبی کا بدلہ لیں گے، اس سے ہم بدلہ لیں گے آج اپنے نبی کا۔ تو کہتے ہیں کہ ابھی یہ بات ہماری چل ہی رہی تھی کہ ابو جہل صفے درست کرتا ہوا گھوڑے پر ادھر سے گزرا۔ میں نے کہا دیکھو یہی ہے ابو جہل۔ جیسے ہی بتایا تو فرماتے ہیں چیل کی طرح جھپٹ کر یہ دونوں بچے اس پر جا کے گرے اور اس طریقے سے زخمی کیا کہ اس کا گھوڑا زخمی ہو کے وہ نیچے گر گیا۔ اسے نہیں مار پائے لیکن گھوڑے کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو وہ نیچے گرا، پھر کسی اور نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ والہانہ محبت، بچوں کی، عورتوں کی، مردوں کی، سب کو ایسی ہی محبت۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کی محبت کے طالب ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کی چاہتوں کا مصداق بننا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، میرے رستے کو اختیار کرو، میرے طریقے کو اختیار کرو، میرے دین کو اختیار کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمانے لگے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ لیکن اتباع کرو، اتباع کی کمیوں کو معاف کر دے گا۔ اتباع ہی نہیں کرنا چاہتے نبی کا تو یہ بغاوت کو تو اللہ نہیں معاف کرے گا۔ اتباع کرو، کمی کوتاہی معاف کر دے گا اللہ، سب معاف کرے گا۔ لیکن اتباع ہی نہ کریں تو پھر، اس لیے بھائی اس مبارک مہینے میں مسلمانوں کو خصوصیت کے ساتھ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا چاہیے، انہیں جاننا چاہیے، ان کو پہچاننا چاہیے، ان کو پہچاننے کا طریقہ سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ آپ کے بچوں کو بہت جلد چھٹی ملنے والی ہے، دسہرے کی لمبی چھٹی ہے، غیر مسلموں کی یہ بڑی عید مانی جاتی ہے، اس کے لیے چھٹیاں بھی لمبی ہوتی ہیں۔ آپ کے بچوں کو بھی چھٹی رہے گی اسکولوں میں، آپ کوئی پلان بناؤ کہ ہم بچوں کو کتنے دن کی چھٹی ہے، اتنے دنوں کے اندر تقسیم کر کے حضرت علیہ السلام کی سیرت، آپ کی ولادت سے لے کر آپ کی وفات تک، یہ پوری زندگی کی موٹے موٹے واقعات، 10 دن کی چھٹی ہے تو 10 حصوں میں بانٹ دیجیے، اور روز اتنا حصہ ضرور سنائیے بچوں کو بٹھا کر گھر میں، اور دن میں رات میں جب آپ کو ٹائم ہو بچوں کو لے کے بیٹھیے، بیوی کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، سب کو لے کے بیٹھ کے گھر میں 10 دنوں میں بانٹ کر حضرت علیہ السلام کی سیرت تھوڑا حصہ کر کے سبق نمبر 1، سبق نمبر 2، سبق نمبر 10 تک سنائیے، پڑھائیے۔ میں ابھی ایک علاقے میں گیا تھا 2-3 دن پہلے، وہاں ایک نوجوان عالم دین ہے، ہمارے شاگرد بھی ہیں، اس علاقے میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک کتابچہ مجھے دیا کہ اس کا تعارف کرا دیجئے بیان میں، چھوٹا سا رسالہ تھا، اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے 30 اسباق، لیسن 30 لیسن، 30 سبق اس پہ لکھا ہوا تھا، اور انہوں نے یہ بتایا کہ میں اس کو پوری زندگی ولادت سے وفات تک 30 حصوں میں بانٹ دیا ہوں، مختصر تفصیل نہیں، تعارف 30 حصوں میں۔ 30 میں اس لیے بانٹا کہ ربیع الاول میں مسلمان سب کچھ تو کر رہے ہیں پر نبی کو نہیں جانتے، نہ پہلے سے جانتے تھے، نہ اب جانتے ہیں، نہ آئندہ فکر ہے کہ جانیں، باقی سب کرتے ہیں ان کا نام لے کر۔ تو روزانہ اس پورے مہینے میں چاند نظر آنے سے لے کر مہینہ ختم ہونے تک گھر میں ایک ایک سبق سنا کر پوری سیرت گھر میں سنا دیں 30 دن میں۔ کہیں 12 دن کے پروگرام چل رہے ہیں، جیسا پہلی سے لے کے 12 تک، اور 12 میلاد کی تاریخ، لہذا 12 کو ختم، کھلایا پلایا اور ختم۔ ہم گئے تھے شہر میں، غلطی ہو گئی،
ذہن میں نہیں تھا، تو کسی کام سے گئے، ایک جاننے والے بہت قریبی آدمی تھے، ان کا انتقال ہوا، تو بچہ فون کیا تو میں نے کہا کہ اچھا میں آتا ہوں، تو جانے کے لیے نکلا۔ ایک اور کام تھا ہمیں نئے پل کے پاس، تو وہاں پر ہم ادھر سے یہ کرتے ہوئے چلے جائیں گے شہر میں، ایسے راستہ اختیار کیا، پتہ نہیں تھا۔ جب ادھر گئے تو ہم پھنس گئے، تقریباً 2.5 گھنٹے پھنسے رہے۔ عین چوراہے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق لوگوں کو لنگر لگا کے کھانا کھلا رہے تھے، اور ٹریفک جام ہو گئی، بسیں آ کے پھنس گئیں، رستہ باہر سے آنے والی ساری بسیں وہاں آ کے رکی ہوئی ہیں، وہاں آ کر جانے والی بسیں رک گئی ہیں، اور ٹریفک جام ہو گئی ہے۔ ہم خود قدم قدم بھی نہیں کہہ سکتے، سرک سرک کے نکل گئے، مجبور۔ یہ کیا ہو رہا ہے صاحب؟ یہ نبی کی امت ہے، یہ نبی کی سنت ہے، وہ نبی جس نے خبر دی ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص نے راستے سے کانٹا ہٹا دیا تھا تو اللہ نے مغفرت فرما دی اس کی۔ یہ اس نبی کی امت ہے جو راستے بلاک کر کے چوراہوں کے اوپر اپنے عشق محمدی دکھا رہے ہیں۔ یہ ہے ہماری محبت۔ ایسے جاہلوں گواروں کو نبی پلٹ کے دیکھیں گے بھی نہیں قیامت کے دن، ان سے محبت تو بہت دور کی بات ہے، نبی دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ جو انسانیت کے لیے جاہل ہے، ظالم ہے، اس کو کیا نبی دیکھیں گے جو ان کی آبرو کو نقصان پہنچاتا ہے؟ یہ ہیں۔ اب پھر اگلے دن میں اتوار کو کسی سفر میں گیا، جہاں دیکھو ہر اس جگہ پر اسٹیج بنا کر جلوس کا استقبال ہو رہا ہے، جہاں پر گنیش کا استقبال کے لیے اسٹیج بنا تھا، ہر اس جگہ پر بنا کر یہ وہاں پر استقبال کر رہے ہیں۔ کیا استقبال کر رہے ہیں صاحب؟ آپ کی عصر چلے گئی، آپ کی مغرب چلے گئی، آپ کی عشاء چلے گئی، آپ نبی کے عشق میں ڈوبے ہوئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ کیا دھوکہ دے دیا نفس و شیطان نے، کیسے فریب میں مبتلا کر دیا ہے، بس سراسر دھوکے میں مسلمان مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دے۔ میرے دوستو، نبی کی چاہتوں کے طالب ہو تو قرآن کا اعلان سن لو۔ قرآن نے بھی اللہ نے اپنی زبان سے نہیں کہا، بلکہ اللہ نے نبی کی زبان سے کہلوایا، تاکہ اور اچھی طرح سمجھ جاؤ کہ تم جس کی محبت چاہتے ہو اس کی اتباع ضروری ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو اپنے نبی کی صحیح معرفت عطا فرمائے۔ نہایت پاکیزہ، نہایت باوقار، نہایت شریف اور نہایت اعلیٰ درجے کی حس رکھنے والی اس ہستی کو ہم رسوا نہ کریں، ہم بدنام نہ کریں، ان کو سیکھیں، ان کو سمجھیں، اور ان جیسے اخلاق کے ساتھ زندگی گزار کر بھٹکتی انسانیت کو جنت کا راستہ دکھا دیں۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمایا۔ آمین۔ وآخر دعوانا